الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله الأتقياء وعلى أصحابه النجوم الهدى أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بغیر کسی تاخیر کے درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا مولانا بارك وسلم صلوا عليه وسلموا دائما ابدا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبیب اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ سبحان اللہ جو بے اثر ہو کے رہ نہ جائے بلند وہ دست التجا کر جو بے اثر ہو کے رہ نہ جائے بلند وہ دست التجا کر دعا سے کب روکتا ہوں تجھ کو مگر سمجھ بوجھ کر دعا کر دعا سے کب روکتا ہوں تجھ کو مگر سمجھ بوجھ کر دعا کر نبی سے کٹ کر کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا نبی سے کٹ کر کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر خدا خدا کر خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر خدا خدا کر ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا بارک وسلم اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ یہ دیکھیے یہ میلاد رسول کی محفل کی برکت ہے کہ آپ کے محلے میں ایک نہیں بہت سارے مفتیان کرام آتے ہیں مفتیان کرام کی حاضری ہوئی یہ مفتیان کرام کو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں یرید اللہ بہ خیرن یفقہہ فی الدین اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے جس کے ساتھ
بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، انہیں دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اللہ اور یہیں پر رک کر صوفیہ فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالی جس کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے علماء کا مخالف کر دیتا ہے، اللہ جس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے اسے علماء کا مخالف کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ کوئی عالم کے مخالف میں کچھ بول رہا ہے، چیمی گوئیاں کر رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود نہیں برائی کر رہا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، یہ وجہ ہے اس کے زبان پر ایسی باتیں نکل رہی ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اغدو عالما، سبحان اللہ، اگر ہو سکے تو عالم بن جاؤ، اغدو عالما، عالم بن جاؤ۔ اگر عالم نہ بن سکو او متعلما، تو طالب علم بن جاؤ۔ عالم بننے کی صلاحیت نہ ہو تو طالب علم بن جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلط اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر عالم نہ بن سکو تو طالب علم بن جاؤ۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا اگر یہ بھی نہ بن سکو، طالب علم بننے کی صلاحیت بھی نہ ہو، تب کیا کرو؟ او مستمعن، تو عالم کی بات سننے والا بن جاؤ۔ اگر عالم نہ بن سکو، طالب علم نہ بن سکو، تو علماء کی بات سننے والا بن جاؤ۔ اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو، علماء دستیاب نہ ہو جن کی بات سننا آپ کو نصیب ہو، تب کیا کرو؟ تو نبی فرماتے ہیں او محبن، یہ بھی نہ بن سکو تو علماء کی محبت اپنے سینے میں جاؤ، علماء کی محبت اپنے سینے میں سجاؤ، علماء کی محبتوں سے اپنے سینے کو لبریز کر لو، یہ بن جاؤ۔ اور یہ بھی نہ بن سکے تب کیا ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ إِلَّا فَتَحْلُ، پانچواں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، پانچواں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایسا نہ ہو کہ عالم نہ بن سکو، ایسا نہ ہو کہ طالب علم نہ بن سکو، ایسا نہ ہو کہ سننے والا بھی نہ بن سکو۔ اگر یہ سب نہ بن سکو تو کم سے کم علماء کی محبت کو اپنے سینے میں جگہ دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی رحمت فرماتے ہیں لیسا منا من لم یستحق لعالم الحق، وہ آدمی مجھ میں سے نہیں ہے جو علماء کے حق کو نہ پہچانے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں من قال لعالمنا ویل فقط کفر، جس نے کسی عالم کو مولوی کہہ دیا وہ مسلمان نہیں رہا، کافر ہو گیا، مسلمان نہیں رہا، کافر ہو گیا۔ میرے دوستو یہ مت دیکھو کہ تم کس کے خلاف بولنا چاہتے ہو، اگر کوئی عالم ہے تو خبردار خبردار، اس کا معیار علم اتنا بلند ہے، اللہ کا محبوب ہو، اللہ کی محبت کی بنیاد پر اسے دین کا علم حاصل کیا، اور علم دین اتنی بڑی اتنا بڑا شرف ہے کہ شرف سے اونچا کوئی شرف ہی نہیں ہوتا، اس سے اونچا کوئی شرف نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی سید زادہ ہو، سید زادہ ہے لیکن عالم نہیں ہے تو عالم کے مقابلے میں سید زادہ پیچھے رہے گا، عالم آگے رہے گا۔ حق ہے، حق ہے۔ میرے دوستو ہماری گفتگو ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت کہ تلاوت کی، وہ تلاوت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان هو الاول والآخر والظاہر والباطن سبحان وهو اللہ، بكل شيء علیم۔ سبحان اللہ، ترجمہ سن لیجئے، تقریر پھر کبھی ہو جائے گی۔ بے شک، اللہ فرماتا وہ اول ہے، هو الاول، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، بے شک، ہر چیز کو جانتا ہے۔ حق ہے۔ اس آیت کے تعلق سے حضرت شیخ
عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اب یہاں رک کر کے میں ذرا آپ سے پوچھ لوں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام آپ نے سنا ہے کبھی؟ نہیں سنا ہے تو ایک سچی بات آپ سن لیجئے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ ذات ہیں جو ہندوستان کے سب سے بڑے محدث اور آج کے نہیں تھے، آج سے 400 سال پہلے کے بزرگ، 400 سال پہلے کے بزرگ۔ 400 سال پہلے کا مطلب کیا ہوا؟ 400 سال پہلے کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت سوائے شیعہ اور سنی کے دوسرا کوئی فرقہ نہیں۔ یہ جتنے فرقے آج دیکھ رہے ہیں نا، چاہے وہ بریلوی ہو، وہابی ہو، تبرعی ہو، دیوبندی ہو، قادیانی ہو، یہ سارے فرقے نئی پیداوار، ان سب سے پہلے کی والی ذات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ وہ ذات ہے جو ہندوستان میں پیدا ضرور ہوئے لیکن ہندوستان سے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ مدینہ گئے، کیوں گئے؟ اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، وہی جا کر کے بود و باش اختیار کر لیا، رہنا سہنا شروع کر دیا۔ مقصد کیا تھا؟ مسجد نبی میں نماز پڑھوں گا، نبی کے روضے کی زیارت کروں گا، بس ایک نیک مقصد کے تحت کہ مسجد نبی میں نماز پڑھتا رہوں گا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور کی زیارت کرتا رہوں گا۔ اس مقصد کے تحت پہنچ گئے مدینہ طیبہ میں۔ ایک دن اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آنے کے بعد کہتے ہیں عبدالحق ہندوستان چلے جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت خواجہ کو ہندوستان بھیجا، اللہ خواجہ کو ہندوستان تو بھیجا ہی، اور حدیث اسلام پھیلانے کے لیے حضرت خواجہ کو بھیجا، اسلام بچانے کے لیے اور حدیث کی خدمت کرنے کے لیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بھیجا۔ سبحان اللہ۔ جب کہا عبدالحق ہندوستان چلے جاؤ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہندوستان سے تو آیا تھا یہ سوچ کر کہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں گا اور آپ کے روضے کی زیارت کرتا رہوں گا، آپ ہمیں ہندوستان بھیج رہے ہیں۔ تو فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا عبدالحق جب تک یہاں رہو گے ہمارے روضے کی زیارت کرو گے، یہاں رہو گے تو صرف ہمارے روضے کی زیارت کرو گے، لیکن جب تم ہندوستان چلے جاؤ گے تو ہمارے روضے کی نہیں ہماری زیارت کرو گے، ہر دن ہم تم سے ملیں گے۔ حضرت شیخ عبدالحق رخت سفر باندھ رہے ہیں، مدینہ سے ہندوستان کے لیے نکل رہے ہیں۔ جب نکلنا چاہا نا تو نبی رحمت نے فرمایا دیکھو ہندوستان جا رہے ہو نا، ہندوستان میں اللہ والوں کی کمی نہیں ہے، وہاں اللہ والے بہت ہیں، وہاں اللہ والوں کی زیارت سے شاد کام ہوتے رہنا، اللہ والوں کی زیارت کرتے رہنا، ان سے فیض و برکات حاصل کرتے رہنا، ان سے بغاوت مت کرنا، وہاں جانا اللہ والوں سے ملنا۔ تو حضرت شیخ اس نصیحت کو سن کر آ گئے ہندوستان۔ جب ہندوستان آئے دہلی، کہاں آئے؟ دہلی میں آئے تو دہلی میں جیسے ہی قدم رکھا، ابھی چند ایام گزرے نہیں تھے کہ اچانک ایک پیر فقیر کا شہرہ سنا، ایک پیر فقیر کا شہرہ سنا، نبی کی وصیت و نصیحت یاد آئی، گئے ملنے کے لیے۔ جب پہنچے تو دیکھا وہ پیر صاحب تشریف فرما ہے، چاروں طرف حلقہ مریدہ ہے، اور پیر صاحب ہیں کیا؟ وہ چرسی قسم، چرسی کیا مطلب؟ پی بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔
माशाअल्लाह। चलिए सर के नारे निगाह से देख लीजिए। तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहब, मोहम्मद अली फैजी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठिए। इस वाक़े को हम खत्म करते हैं बहुत जल्दी, एकदम बैठ जाइए। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना बलजाना बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लमु दाइमन अबदा सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। तो हज़रत शेख अब्दुल हक जब पहुंचे तो देखा उस पीर के हाथ में शराब है। उड़ेलता है गिलास में, अपने लोगों में बांटता है, पीता भी है। जैसे ही उसकी नजर हज़रत शेख पर पड़ी, कहता है अब्दुल हक ले पी ले। क्या कहा? ले पी ले, ले पी ले। अल्लाह। हज़रत शेख फरमाते हैं मैं नहीं पीता, मैं नहीं पीता। यार अपने अकीदे को दुरुस्त कर लेना। हज़रत शेख फरमाते मैं नहीं पीता। जब कहा नहीं पीता तो जानते हो फकीर ने क्या कहा? देख अब्दुल हक अगर नहीं पिएगा तो पछताएगा, पछताएगा। हज़रत शेख ने नहीं पिया, वापस हो गए। जब वापस हुए तो रात के वक्त जब इस्तराहत फरमा रहे थे तो अचानक ख्वाब देखा कि एक कमरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा बार है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है हुजूर से मिलने के लिए। जब हज़रत शेख जाते हैं तो दरवाजे पर देखते क्या है? वही फकीर चरसी खड़ा है दरवाजे पर, वही फकीर खड़ा है। हज़रत शेख फरमाते अंदर जाना है। कहा नहीं, अंदर नहीं जाएगा, जाने से पहले पीना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। जब कहा पीना पड़ेगा तो शेख ने कहा मैं नहीं पीता। दूसरे दिन भी नहीं पिया, तीसरे दिन भी नहीं पिया। जब चौथा दिन आया हज़रत शेख बेचैन हो रहे हैं, मुस्तरिब हैं, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं। क्यों? हर दिन नबी का दीदार होता था, कई दिन से नबी के दीदार से महरूम हो रहे हैं। दरवाजे पर वो फकीर है, जाने नहीं दे रहा, बार बार जब जाना चाहते हैं कह लो पी ले, नहीं पिएगा अंदर नहीं जाएगा। हज़रत शेख जब पहुंचे चौथे दिन और कहा ले पी ले, नहीं पिएगा अंदर नहीं जाएगा। अंदर से आवाज आई, अल्लाह के नबी की आवाज आई, अंदर से आवाज आई देख किस कुत्ते ने अब्दुल हक का रास्ता रोका है, उसे भगाओ। अल्लाह। जैसे ही अल्लाह के नबी की जबान से ये बात निकली कि एक कुत्ते ने अब्दुल हक का रास्ता रोका है, उसे भगाओ, फौरन वो कुत्ता हो गया। नबी की जबान से जैसे ही निकला कुत्ता, वो क्या हुआ? कुत्ता हो गया। क्यों कुत्ता हो गया? इसलिए कि अल्लाह ताला ने नबी की जबान पर कुन फयकून की तासीर रखी थी। नबी जिसको जो कह देते वही हो जाता। जो शब्द को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो गई, तो नबी के मुंह से जो निकल जाए वही हो जाता है। वो कुत्ता बन गया और कुत्ता बन करके वो भागने लगा, वो कुत्ता बन गया, कुत्ता बन करके निकल गया वहां से। हज़रत शेख अंदर पहुंचे। जब अंदर पहुंचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब्दुल हक ये तुम्हारा इम्तिहान था, ये तुम्हारा इम्तिहान था। अगर तूने उस फकीर के हाथ से शराब पी ली होती तो फिर जिंदगी में कभी भी हमारे दीदार से शाद काम ना हो पाते। क्या मतलब? मरहला कोई भी हो, शरीयत को मजबूती से पकड़े रखना, यही अल्लाह वालों की शान होती है। शरीयत के इनखिलाफ करके, बगावत करके कभी कोई मकाम रफी अब बुलंद मकाम को हासिल नहीं कर सकता है। हज़रत शेख अब्दुल हक फरमाते हैं सुबह हुई तो मैंने सोचा जरा देखें उस फकीर का अंजाम क्या हुआ। जब पहुंचे उसके कुटिया में
تو دیکھا اس کے مریدین رو رہے ہیں، گریوزاری کر رہے ہیں۔ پوچھا حضرت شیخ نے تم لوگ رو کیوں رہے ہو؟ تو کہنے لگے، وہ مریدین کہنے لگے کہ آج ہمارے پیر صاحب نہیں ہیں، ہم لوگ جب یہاں پہنچے تو دیکھے اس پیر کے مسند پر، اس پیر کے بستر پر کوئی پیر نہیں بلکہ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے اسے دھتکارا، بھاگ نہیں رہا تھا، ہم نے لاٹھی لیا، ڈنڈے لیے، اس کے بعد ڈھیلے لیے، مار مار کر کے ہم لوگوں نے اسے بھگایا۔ وہ روتا ہوا آہستہ آہستہ جھرریاں لیتے ہوئے یہاں سے دور چلا گیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا نابکارو پہچانا نہیں، وہی تمہارا پیر تھا، وہ کتا حقیقت میں تمہارا پیر تھا۔ اور پھر حضرت شیخ نے رات والی سارے واقعات بیان فرمائے کہ وہ پیر کس طرح آیا اور کیسے کیسے یہ کتا بن گیا۔ جب مریدین نے یہ باتیں سنی تو اس کے دل میں حضور کی عظمتیں داخل ہو گئی۔ پھر اس نے بھی، اس میں سے بہت سارے مریدین نے اس کی بیعت توڑ کر کے حضرت شیخ کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت شیخ کے غلامی میں اپنی زندگی میں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ وہ ذات ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یہ حمد الہی بھی ہے، نعت رسول بھی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن پھر کبھی زندگی نے وفا کی تو ہم اسے بتائیں گے کہ حمد الہی کیسے ہے اور نعت رسول کیسے ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔